TV safety for all. شیخ، آج کل بہت سے نوجوان میڈیا ہاتھ میں ہیں، فون لگا دیے، سیلفی ویڈیو اسٹارٹ کر دی اور دعوت کے نام پر شروع ہو گئے. یعنی میڈیا کے ذریعے سے دعوت کون دیں اور کس طرح دیں؟ کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ کسی اور کی کسی چیز کی میرے خیال سے ضرورت دوستوں نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ ہم ان کا مطالعہ کریں، ورنہ الحمدللہ ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے، نبی کی سیرت میں موجود ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں واللہ ذرا غور کریں، ابن ماجہ کی روایت، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو دین کی زندگی گزارنے کی ساری چیزوں کی ہدایت اور تعلیم نہیں دی تھی. یہاں تک کہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اڑتے ہوئے پرندے جو ہیں ان میں اسلام کو کیا تعلیم دیتا ہے. اللہ رسول نے ہم کو وہ بھی سکھلایا. جب اس طرح دین مکمل ہوا تب اللہ نے اپنے نبی کو دنیا سے اٹھایا. کون سی چیز ہے جس کا جواب نہ ہو میرے بھائی؟ صحیح. دعوت فرائض میں سے یہ امت خیر ہے، امت وسط ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ہمارا فریضہ ہے. لیکن دوستو یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ ہر ایک کا کام نہیں. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. ایک بڑی عظیم ترین آیت، اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ متوفی 748 ہجری یعنی 8ویں صدی ہجری کے نصف اول میں جن کا انتقال ہوا، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم ترین شاگردوں میں سے تھے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر کرتی بڑی عجیب سے بات نقل کی. دوستو، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی، لوگوں سے کہہ دیں هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. اور اس چیز کو اگر سنجیدگی اور غور سے سنیں گے، ہمارے اس سوال کا جواب لوگ تبھی سمجھ میں آئے گا. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی، ان سے کہہ دیں کہ یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، علی بصیرہ، علم و بصیرت کی روشنی میں. دعوت و تبلیغ کا سب سے پہلی شرط ہے علم و بصیرت. علی بصیرۃ انا، علی بصیرۃ انا. دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، علی بصیرۃ، علم و بصیرت کی روشنی میں. یہ میرا طریقہ ہے. ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی جب بھی دعوت دیں گے تو علم و بصیرت کی روشنی میں. شرط ہو گئی کیا؟ دعوت کے لیے علم و بصیرت. اب یہاں علم سے کیا مراد ہے، بصیرت سے کیا مراد ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. علم سے مراد کتاب و سنت کا علم ہے. کتاب و سنت، العلم ما قال اللہ وقال الرسول وما سوى ذلك فقد کینوا قال. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے علم وہی ہے جو یہ کتاب و سنت کی روشنی، یعنی کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے اور اس کی بصیرت ہوتی ہے. ہمیں بصیرت کیا چیز ہے دوستو؟ یہ بھی بڑی ضرورت ہے جاننے کی. ایک تو ہے علم. ہمارے یہاں اردو بڑی مثال، عجیب سے مثال مشہور ہے، ایک من علم کے لیے 9 من عقل ہونی چاہیے. علم کافی نہیں ہے دعوت کے لیے، بلکہ بصیرت اور حکمت کی ضرورت ہے. بصیرت اور حکمت کیا چیز ہے؟ کہ ہماری دعوت رائے گاہ نہ جائے، کس موقع پر، کس انداز سے، کس اسلوب سے
ہم سامنے والے کے دل میں بات اتار سکتے ہیں، اس کا پہلے سے اندازہ لگایا جائے۔ یہ دعوت اسٹیج پر آ کر کے صرف کہہ دینے کا نام نہیں ہے دوستوں۔ داعی وہ نہیں ہے جو اسٹیج پر گھنٹے بھر تقریر کر دیا، نہیں، وہ یہ ہے سب سے پہلے سامنے والے کو جس کو دعوت دے رہا ہے اس کے مزاج، اس کی عقل، اس کے علم، اس کی سوجھ بوجھ، اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ علی بصیرۃ انا، اسی لیے حضرت علی کہتے تھے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے اتنی ہی بات کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی ہائی فائی علمی بات کر دو کہ سامنے والے کو سمجھ ہی میں نہ آئے۔ ہمارے یہاں ایک عالم گزرے ہیں بر صغیر میں جو حافظ الحدیث سے، اور الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی میں سب سے پہلے استاد حدیث تھے وہ، اور تھے اپنے یہاں کے بر صغیر کے، متحدہ ہند کے نام نہیں لیتا، گئے سب سے پہلے استاد جو حدیث کو صاحب مدینہ یونیورسٹی کے ہیں، بہت علم کے دریا، حافظ الحدیث کہا جاتا تھا ان کو۔ اپنے وطن بیٹھے ہوئے تھے، پنجابی تھے، کچھ لوگ ان کے پاس آئے، کہا مولانا اسلام کیا ہے، ذرا اسلام کا معنی بتائیں۔ اب وہ کلاس میں علماء کو جو پڑھاتے تھے وہ اسٹینڈرڈ اور معیار بنایا، الاسلام هو الاستسلام ظاہرا و باطنا، اور ساری تعریف عربی میں کر ڈالی، اتنی علمی کی۔ مجاہد کہتا ہے مولانا حضرت حافظ صاحب پہلے تو اسلام کا معنی سمجھتا تھا، آپ نے اسلام کی ایسا معنی بتایا کہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ یعنی علم و بصیرت، سامنے والے کو معیار دیکھا جائے، پھر اس کے بعد اس سے ہم گفتگو کریں۔ تو علی بصیرۃ انا ومن اتبعانی، اللہ نے فرمایا اے نبی کہنے ہمارے بعد بھی ہمارا جو امتی داعی ہوگا وہ بھی اصل میں علم و بصیرت ہی پر کی روشنی میں دعوت دے گا، یہ شرط اول ہے، علم و بصیرت۔ اس کے علاوہ وہ سلوک ہے اور بہت سارے معاملات ہیں، کہنا ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ حاصل کلام یہ کہ دعوت میڈیا پر بھی آئے، ہم انکار نہیں کرتے، الحمدللہ آپ میڈیا پر آئے، گھر گھر بات پہنچ رہی ہے۔ ہمیں ابھی اس سفر میں کتنا تجربہ ہوا، ابھی مہاراشٹر کے گاؤں میں گئے، ابھی بھی وہاں جانور ہی زیادہ نظر آتے، آدمی نظر نہیں آتے، لیکن صرف اس میڈیا کے ذریعے صرف اس نے ہمارا درس سنا یوٹیوب پر، الحمدللہ حق قبول کیا، بیوی کو بنایا، سسر کو بنایا، سالے کو بنایا، اور آج تقریباً ہزاروں آدمی ہیں۔ ہم تو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم شارجہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امارات میں، اور اس بات کو سن کر کے آدمی کہاں سدھر رہا ہے، دنیا کے آخری کونے میں۔ ابھی ابھی آسٹریلیا کے ایک شخص آیا، تقریباً ابھی، یعنی کتنا فاصلہ ہے، لیکن کتاب و سنت کدائی، جمعے کا خطبہ کچھ نہیں، اس نے کہا بس ایک دن ایسے دبایا تو آپ کی شکل آئی اور آپ کو سنا، سمجھ میں آیا کتاب و سنت یہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس کا استعمال ہونا چاہیے، ہم نہیں انکار نہیں کرتے۔ اس وقت جتنے بھی قسم کے میڈیا ہیں اور آئندہ جو ایجاد ہوں، جہاں غلط چیز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اگر ان کو ہم حق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، دعوت کے لیے، تو ہماری یہ ضروری ہے کہ ان کا بھی استعمال کریں۔ لیکن جمعے کے دن خطبے میں، اسٹیج پر اور اجلاس عام کے اسٹیج پر، جہاں دعوت کے لیے علم و بصیرت کی ضرورت ہے، یہاں بھی وہی شخص دعوت کر سکتا ہے جو اس کے پاس علم و بصیرت ہو۔ اگر علم و بصیرت کی روشنی میں اس یوٹیوب کو، فیس بک کو، یا اور جتنے وسائل اعلام ہیں، انشاءاللہ آپ استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ اس سے کام لے۔
جہاں لوگ گھر گھر میں ہم اس کے ذریعے اپنی بات، جہاں باطل اپنی بات کے پہنچا سکتا ہے، وہیں ہم بھی اپنی حق بات وہاں تک، جہاں کفر و شرک پہنچا رہا ہے ہم کتاب و سنت پہنچا سکتے ہیں وہاں. لیکن شرط یہ ہے وہی کہ انسان کے پاس علم ہو، حکمت ہو، بصیرت ہو، دعوت کے اسلوب جانتا ہو، موقع اور محل کو جانتا ہو. دیکھیں ہر بات ہر وقت کہہ دینے کی نہیں ہوتی، حق بات بھی کہنا ہے لیکن اس کا بھی ایک موقع محل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ادھر آؤ. عائشہ دوڑی ہوئی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑا، کہا دیکھو یہ خانہ کعبہ ہے اور یہ حتیم ہے، یہ خانہ کعبہ یہ حتیم ہے، اور تمہاری قوم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو اتنا تعمیر کر دیا، اتنا حصہ حتیم کا اور خانہ کعبہ کا ہے. آج بھی جو طواف ہوتا ہے، آج کا جو خانہ کعبہ ہے وہ پورا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بنا پر ایک بہت بڑا حصہ چھوٹ گیا ہے، حتیم کے اندر ہے، جیسے شیخ سے سنا ہوگا آپ لوگوں نے. لیکن اللہ رسول یہ کیسے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں خانہ کعبہ ہے، یہاں کیسے آ گیا؟ نہیں، تمہاری قوم نے کعبہ بنا ابراہیمی کو توڑ کر کے جب دوبارہ تعمیر کرنے لگے تو ان کا نظریہ تھا اللہ کے گھر کو حلال کمائی سے بنائے، حلال پیسے تھے، حلال پیسہ ختم ہو گیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر پوری نہیں ہو سکتی تھی، تو انہوں نے کہا اتنا بنا لیتے ہیں، باقی حلال پیسہ ہوگا تو بعد میں اتنا اور بنا لیں گے. عائشہ میں چاہتا ہوں کہ ڈھا دوں، پورے خانہ کعبہ کا ڈھا دوں، اور ڈھا دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جس بنا پر بنایا تھا اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کی پوری تعمیر کر دے. حضرت عائشہ کا دل پاک تھا. اللہ رسول پھر کیوں نہیں، اللہ رسول لیکن عائشہ ابھی نہیں کرے گی، حق بات کہنی ہے. ماحول دیکھیں، مجلس دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو حق جو ہے وبال جان فتنہ بن جائے. حق بات کہہ دینا کوئی مشکل نہیں ہے، حق بات کہنے کے پہلے اس کے انجام پر غور کرنا ضروری ہے کہ فائدہ ہوگا یا نقصان. اللہ رسول نے فرمایا عائشہ ابھی نہیں، ابھی 360 بتوں کو توڑا ہے، ان کی مورتیاں توڑی ہیں، ان کے جو بڑے بڑے بت بنے تھے ان کو توڑے ہیں. اگر ابھی خانہ کعبہ کو توڑنا شروع کر دے گا، ہاں اب پتا چلا ہمارے باپ دادا جو کہتے تھے کچھ ہے دال میں کالا، پہلے تو ان کو ڈھایا اور اب خانہ کعبہ کو بنا. فتنہ ہے لوگوں کے لیے، ابھی اسلام وہ سمجھ نہیں سکے ہیں، اس لیے میں اسی حالت پر چھوڑ دیتا ہوں. دیکھا اتنی بڑی چیز اللہ کے رسول نے کیا کہتے ہیں مصلحت دے کر کے چھوڑ دیا. جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول جس نے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو خلاف کہا تھا، اتنی بڑی گستاخی کے اللہ کے رسول لئن رجعنا الى المدینہ، اگر مدینہ گئے تو ہم باعزت ان ذلیلوں کو کیسے ذلیل کہا. اور بیٹے کو جب پتا چلا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، تو مدینے میں داخل نہیں ہونے دے رہا تھا. نہیں، آخر میں قصہ معلوم ہوگا، عمر فاروق اٹھے، اللہ رسول اس ظالم کو مدینے میں دانی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، آپ ذرا سائڈ پہ ہو، اس منافق کی گردن مار دیتے ہیں جس نے اللہ کے رسول کو ذلیل کہا ہے. جانتے ہیں واللہ مصلحت ہوتی ہے، وقت کا تقاضا ہوتا ہے، یہ چیز کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، دائی کو چاہیے کہ اس کے نتائج پر غور کرے. تیر شکار پر صحیح لگے گا یا خالی جائے گا، فتنہ تو نہیں ہوگا، بات قبول ہوگی کہ نہیں. یہ ہے علم و حکمت. اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ رسول نے فرمایا عمر قتل کر دینا بہت آسان ہے، لیکن دنیا اس کو سمجھتی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم جانتے ہیں کہ منافق کافروں سے بھی بدتر ہے، لیکن دنیا سمجھتی کہ بھی کیا ہے، مسلمان ہے. اگر قتل کر دیں گے تو بدنام کریں گے اسلام کو. مسلمان محمد اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دے رہے ہیں. میں یہ موقع دشمنوں کو دینا نہیں چاہتا. تو دوستو بہت سارے اصول و ضوابط ہیں، ان کی پابندی کر سکتے ہیں، آپ کے اندر ہیں تو میڈیا پر آئیں، چاہے روڈ پر کھڑے ہو کر کے ویڈیو بنائیں اور بھیجیں، یا اسٹوڈیو میں آ کر کے جو بھی چاہیں آپ کریں اخلاص کے ساتھ، لیکن شرط علم و بصیرت ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.